بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فطرت اکیڈمی میں طبی لیکچرز کا سلسلہ اور آج ہے لیکچر نمبر 26 اور آج ہم ایک بالکل ہی منفرد ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں۔ تو اس میں جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ مین ہیڈنگ ہے مرض اور علامت۔ تو ہم مفرد اعضاء کے تعلقات، مفرد اعضاء کی وضاحت اور ان کی اصطلاحات کے حوالے سے جتنا بھی میکانزم تھا اس کو ہم پڑھ چکے، سمجھ چکے۔ تو اب ہم آج کے اس سلسلے میں، آج کے اس لیکچر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ مفرد اعضاء کے حساب سے، یعنی قانون مفرد اعضاء کے حساب سے مرض کیا ہے اور علامت کیا ہے۔ تو اس ٹاپک پہ آج ہم بات کریں گے۔ تو مرض کیا ہے؟ جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ ہمارا جسم 4 قسم کے مفرد اعضاء سے مل کے بنا ہے اور اس سے پیچھے ہمارا جسم 4 قسم کے خلیات سے بنا ہے۔ تو کسی بھی ایک قسم کے خلیہ میں، یعنی کہ وہ خلیہ اعصابی بھی ہو سکتا ہے، وہ خلیہ عضلاتی ہو سکتا ہے، وہ خلیہ قشری ہو سکتا ہے، وہ خلیہ مخاطی ہو سکتا ہے۔ کسی ایک قسم کے خلیے میں کوئی جسمی خرابی واقع ہو جائے، جسے کہ سٹرکچرل چینج کہتے ہیں، یعنی کہ اس کے جسم کے اندر کوئی تبدیلی واقع ہو جائے، اس کا جسم کہیں سے ٹوٹ پھوٹ جائے، اس کے اوپر کوئی اضافی جسم جمع ہو جائے، یا کوئی ایسی چینج آ جائے جس کا تعلق اس کے خاص جسم کے ساتھ ہے، یا اس خلیے کے فعل کے اندر خرابی واقع ہو جائے، یعنی وہ اپنا کام کرنا بند کر دے، یا اس کا کام کرنا سست ہو جائے، یا اس کے کام کرنے میں کوئی رکاوٹ آ جائے، تو اس نئی پیدا ہونے والی حالت کو یا اس نئی صورتحال کو مرض کہا جاتا ہے۔ دوبارہ سے سنیں کہ ہمارے جسم کے اندر موجود 4 قسم کے خلیات میں سے کسی ایک خلیے میں کوئی جسمی تبدیلی واقع ہو جائے، کوئی فعلی تبدیلی واقع ہو جائے، تو اس تبدیلی کو یا اس خرابی کو مرض کہا جاتا ہے۔ اب اس کی مثال کیا ہے؟ جیسا کہ اگر اعصابی خلیات میں کوئی اس طرح کی تبدیلی واقع ہوگی یا خرابی واقع ہوگی تو اس کو اعصابی مرض کہیں گے۔ اسی طرح مخاطی خلیات ہیں، اگر ان میں سے کسی میں خرابی واقع ہوتی ہے تو اس کو مخاطی مرض کہیں گے۔ اسی طرح اگر قشری خلیات میں سے کسی میں خرابی واقع ہوتی ہے یا قشری نسیج میں خرابی واقع ہوتی ہے اس کو ہم قشری مرض کہیں گے۔ اور اسی طرح اگر ہمارے مسل سیلز میں خرابی واقع ہوتی ہے تو اس کو ہم عضلاتی مرض کے نام سے پکاریں گے۔ تو یوں ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے جسم کے اندر قانون مفرد اعضاء کے حساب سے صرف 4 قسم کی مرضیں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک قسم کی مرض کو ہم اعصابی مرض کہیں گے، دوسری قسم کو ہم عضلاتی مرض کہیں گے، تیسری قسم کو ہم قشری مرض کہیں گے، اور چوتھی قسم کو ہم مخاطی مرض کہیں گے۔ ان 4 کے علاوہ قانون مفرد اعضاء کے حساب سے کوئی 5ویں مرض پیدا نہیں ہوتی۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ان مرضوں کے پھر آگے جوڑے بن جاتے ہیں، جیسا کہ آپ نے پڑھا تھا کہ اگر اعصابی ہوگا تو پھر اعصابی مخاطی اور اعصابی قشری، ٹھیک ہے جی، یعنی اعصابی مرض کی 2 قسمیں ہو سکتی ہیں، ایک تری سردی کی وجہ سے ہوگی، ایک تری گرمی کی وجہ سے ہوگی۔ اسی طرح مخاطی ہے تو مخاطی کی 2 قسمیں ہو سکتی ہیں، یعنی کہ ایک سردی تری کی وجہ سے ہوگی، ایک سردی خشکی کی وجہ سے ہوگی۔ اسی طرح قشری کی 2 قسمیں ہو سکتی ہیں، یعنی کہ ایک گرمی تری کی وجہ سے ہوگی اور ایک گرمی خشکی کی وجہ سے ہوگی۔ اسی طرح عضلاتی کی 2 قسمیں ہو سکتی ہیں، ایک خشکی سردی کی وجہ سے ہوگی، ایک خشکی گرمی کی وجہ سے ہوگی۔ تو کل ملا کے یہ 4 ہی مرضیں ہیں، ٹھیک ہے جی، ابتدائی طور پہ یہ 4 ہیں، لیکن اگر ہم ان کو جوڑے بناتے ہیں تو یہ جوڑوں کی صورت میں بڑھ کے 8 بن جائیں گے، ٹھیک ہے۔ انہی کی ایک قسم، یعنی کہ اعصابی کی 2 قسمیں ہو گئیں تو 2 ہو گئیں، اسی طرح مخاطی کی 2، اسی طرح قشری کی 2، اسی طرح عضلاتی کی 2، تو یہ 2 کر کے یہ کل ملا کے 8 بنے گی، ٹھیک ہے جی۔ تو اب ہم سمجھیں گے کہ علامت کیا ہے۔ ان 4 امراض کی نشانیاں جسم کے مختلف حصوں پہ ظاہر ہوتی ہیں۔
اگر اعصابی مرض ہوگی تو اس کی نشانیاں مختلف ہوں گی، اگر مخاطی مرض ہوگی تو اس کی نشانیاں مختلف ہوں گی، اگر قشری مرض ہوگی تو اس کی نشانیاں مختلف ہوں گی، اگر عضلاتی مرض ہوگی تو اس کی نشانیاں مختلف ہوں گی۔ جیسا کہ مثال کے طور پہ ہم نے پچھلے سلسلوں میں یہ جانا ہوا ہے کہ اعصابی جو نسیج ہے اس کا کام کمیونیکیشنل ہے، یعنی کہ اس کا کام احساسات کے متعلق ہے۔ تو اگر اعصابی مرض پیدا ہوگی تو نشانیاں آپ کی جو ذہنی معاملات ہیں یا جو احساسات ہیں ان سے متعلقہ ہوں گی۔ اگر مخاطی مرض ہے تو اس میں آپ کے جسم کے بنیادی سٹرکچر کے حساب سے نشانیاں ہوں گی یا علامات ہوں گی۔ اسی طرح اگر قشری نسیج کا مرض ہے تو اس کے لیے جو علامات ہوں گی وہ آپ کے غدد ناقلہ سے متعلق ہوں گی، اور اگر آپ کے عضلاتی نسیج کے اندر کوئی مرض پیدا ہوا ہے تو اس کی جو نشانیاں ہوگی وہ آپ کے فزیکل ورک کے حوالے سے ہوں گی، یعنی کہ آپ کی حرکات کے حوالے سے ہوں گی۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کا سلسلہ سمجھ بھی آ گیا ہوگا اور یقینی طور پہ پسند بھی آیا ہوگا، اور میں نے کوشش کی ہے کہ مرض کو اور علامت کو بڑا واضح کر کے کھول کے آپ کے سامنے بیان کروں۔ تو میرا خیال ہے کہ شاید اگر آپ اس لیکچر کو 2 مرتبہ سن لیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یاد ہو جائے گا۔ اس میں اگر کسی بات کی سمجھ نہ آیا آپ پوچھ سکتے ہیں۔ فطرت چینل آپ کا اپنا چینل ہے، اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوستوں کو بتائیں، ٹھیک ہے؟ اور ہمارے سلسلے جو آپ کو پسند آئیں تو اس کو لائک ضرور کر دیجئے۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اسی طرح ہمارے سلسلوں کو دیکھتے رہیں گے، ہماری غلطیوں کی نشاندہی کر دیا کریں۔ ویڈیو کوالٹی خراب آ رہی تھی، ہم نے کوشش کی ہے، امید ہے کہ اس لیکچر میں آپ کو ویڈیو کوالٹی بہتر ملے گی، اور آڈیو کوالٹی بھی ہم نے آج بہتر کی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کی جو رائے ہوگی وہ ہمارے لیے مقدم ہے، ہم اس کو انشاءاللہ اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔